8ویں قسط جادوئی مرکبات کا استاد۔ وہ دیکھو کہاں، سرخ بالوں والے لمبے لڑکے کے ساتھ، وہ اینک والا۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا؟ کیا تم نے اس کا نشان دیکھا؟ اگلے دن جس پل ہیری نے اپنا کمرہ چھوڑا، اسی وقت سے اس نے آس پاس سرگوشیوں کی ایسی ہی آوازیں سنی تھیں۔ وہ جدھر سے گزرتا طلباء سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ کمرہ جماعت کے باہر قطار لگا کر کھڑے بچے پنجوں کے بل اچک اچک کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ کئی تو راہداریوں میں بغیر کسی وجہ آگے تک جا کر لوٹ گئے تھے، اسے گھورتے ہوئے پاس سے گزر جاتے تھے۔ ہیری کو دلی خواہش تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ کمرہ جماعت کی تلاش میں ہی اپنی پوری توجہ مرتکز رکھنا چاہتا تھا۔ ہاگورٹس میں 142 سیڑھیاں تھیں، کچھ چوڑی اور پھیلی ہوئی، کچھ تنگ اور حرکت کرتی ہوئی۔ کچھ سیڑھیاں جمعہ کے دن انہیں کہیں اور ہی لے جاتی تھیں، کچھ سیڑھیوں کے درمیان ایک کڑی ہی غائب تھی، اور سب بچوں کو یہ یاد رکھنا پڑتا تھا کہ اسے پھلانگ کر عبور کرنا پڑے گا۔ ایسے دروازے بھی تھے جو اس وقت تک نہیں کھلتے تھے جب تک ان کے ساتھ تہذیب و شائستگی سے بات نہ کی جاتی یا انہیں صحیح جگہ پر گدگدی نہ کی جاتی۔ ایسے دروازے بھی تھے جو در حقیقت دروازے تھے ہی نہیں، بلکہ ٹھوس دیواریں تھیں جو دروازے ہونے کا نشان کر رہی تھی۔ یہ یاد رکھنا بہت مشکل تھا کہ کون سی چیز کہاں تھی، کیونکہ ہر چیز ادھر سے ادھر اچھل اور گھومتی رہتی تھی۔ تصویروں کے اندر کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، یعنی اپنی تصویر میں سے دوسروں کی تصویر میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہیری کو پورا یقین تھا کہ زرہ بختر کے سجاوٹی انگ رکھے کسی بھی وقت ادھر ادھر چل سکتے تھے۔ بھوتوں سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی تھی۔ جب کوئی بھوت اچانک اس دروازے سے تیرتے ہوئے آتا تھا جسے آپ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس سے بہت صدمہ ہوتا تھا۔ لگ بھگ سرکٹا نک ہمیشہ گریفنڈور کے نئے طلباء کو خوشی خوشی صحیح سمت بتا دیتا تھا، لیکن اگر آپ کو جماعت کے لیے دیر ہو رہی ہو اور پیوس نامی بھوت رستے میں مل جائے تو وہ 2 قفل بند دروازوں اور ایک چالاک سیڑھی کے برابر تھا۔ وہ آپ کے سر پر زردی کاغذ کی ٹوکری انڈیل دیتا تھا، پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ لیتا تھا، چاک کے ٹکڑے نشانے لگا کر مارتا تھا، یا پھر آپ کے پیچھے غائب ہو کر چلتا تھا اور آپ کو زمین پر گرا کر آپ کی ناک پٹک سکتا تھا اور زور سے چیختا تھا، تمہاری ناک مل گئی۔ اگر پیوس سے بھی برا کوئی ہو سکتا تھا تو وہ چوکیدار فلچ تھا۔ اس سے ہیری اور رون کی پہلی ہی صبح متبیڑ ہو گئی۔ فلچ نے دیکھا کہ وہ ایک دروازے کو زبردستی کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ دروازہ تیسری منزل کی اس راہداری جاتا تھا جہاں جانا منع تھا۔ وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ جان بوجھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ انہیں تہخانے میں بند کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن اسی وقت وہاں سے گزرتے ہوئے پروفیسر کوئرل نے ان کی خلاصی کرائی۔ فلچ کے پاس ایک بلی تھی جس کا نام اس نے مسز نورس رکھا ہوا تھا۔ وہ دبلی پتلی اور دھول جیسی رنگت کی تھی۔ فلچ کی طرح اس کی آنکھیں بھی زرد لالٹین جیسی دکھائی دیتی تھیں اور کافی حد تک ابھری ہوئی باہر نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر تنہا راہداریوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اگر اس کے سامنے کوئی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا یا قطار میں سے ایک بھی قدم باہر نکالتا تو وہ پلک جھپکتے فلچ کے پاس پہنچ جاتی تھی، اور اگلے ہی لمحے میں ہانپتا ہوا فلچ کسی پراسرار بھوت کی طرح نمودار ہو جاتا۔ فلچ کو اسکول کے تمام خفیہ راستوں سے مکمل آگاہی تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان راستوں کے بارے میں وہ جتنا جانتا تھا اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، شاید ویزلی جڑوا بھائیوں کو چھوڑ کر۔ سب جانتے تھے کہ فلچ کسی بھوت کی طرح اچانک آ ٹپکے گا اور انہیں اپنی مضبوط استخوانی گرفت میں لے گا۔ اسی وجہ سے سب طلباء اسے شدید نفرت کرتے تھے، اور کئی تو یہ دلی خواہش رکھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسز نورس کو ایک لات مار دی جائے۔ اگر آپ کو کسی طرح راستہ تلاش کرنے میں کامیابی بھی ہو جائے تو اس کے بعد پڑھائی کا جھنجٹ سامنے کھڑا تھا۔ ہیری کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جادو سیکھنے کا مطلب صرف چھڑی ہلانا اور کچھ عجیب سے الفاظ کو منہ سے ادا کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر کتابوں کے سبق پڑھنے
اور یاد کرنے پڑتے تھے۔ ہوم ورک الگ سے کرنا ہوتا تھا۔ انہیں ہر بدھ والے دن کو آدھی رات تک اپنی دوربینوں سے آسمان میں مختلف ستاروں کی نقل و حرکت کی جانچ پڑتال کرنا پڑتی تھی اور ان کی سمتوں اور کیفیت کے بارے میں کاپیوں میں جدید حالات درج کرنا پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں الگ الگ ستاروں کے نام اور گرہن لگنے کے علامات کو بھی یاد کرنا پڑتا تھا۔ ہفتے میں 3 بار انہیں قلعے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ہریالی گھروں میں جا کر جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کرنے کے لیے عملی مشقیں انجام دینا ہوتی تھیں، جس کی جماعت ایک گول مٹول پستہ قامت جادوگرنی لیتی تھی اور اس کا نام پروفیسر سپراؤٹ تھا۔ یہاں وہ سیکھتے تھے کہ کس طرح کارآمد پودوں اور مختلف النوع پھپھنڈیوں کی دیکھ بھال کیا جائے، اور یہ بھی ان پودوں اور پھپھنڈیوں کو کن امور کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ انہیں سب سے بیزار کن جماعت معاشرتی علوم کی لگتی تھی، جس میں جادوئی تاریخ کا مضمون پڑھایا جاتا تھا۔ یہ اکلوتی ایسی جماعت تھی جسے ایک بھوت پروفیسر پڑھاتا تھا۔ پروفیسر ہینس واقعی ایک قابل اور سمجھدار پروفیسر تھے۔ جب وہ اسٹاف روم کی آشدانی انگیٹھی کے سامنے گئے تھے اور اگلی صبح جب بیدار ہوئے تو اپنے جسم کو کرسی پر ہی چھوڑ کر پڑھانے چلے آئے۔ پروفیسر بینز بولتے رہتے تھے، لگاتار بولتے رہتے تھے، جبکہ طلباء نام اور تاریخ لکھتے جاتے تھے، اور اکثر ایمیٹک ڈیول اور یورک ڈی آٹبال کے نام آپس میں الٹ پلٹ کر دیتے تھے۔ جادوئی کلمات سکھانے والے استاد پروفیسر فلٹوک ایک بونے سے جادوگر تھے، جنہیں اپنی ڈیسک کے پار دیکھنے کے لیے کتابوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اپنی پہلی جماعت کے آغاز والے دن انہوں نے رجسٹر کھولا، اور جب وہ ہیری کے نام پر پہنچے تو ان کی منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی، اور وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ پروفیسر میگونگل سب سے الگ قسم کی استاد تھی۔ ہیری نے سوچا تھا کہ وہ ایسی استانی ثابت ہوں گی جن سے اسے بچ کر ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے حد سخت اور نہایت گھاک تھی۔ اس کے علاوہ پہلے دن جماعت میں ہی انہوں نے طلباء کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تبدیلی حیت بہت مشکل اور خطرناک جادو ہوتا ہے جو آپ ہاگورٹس میں سیکھیں گے، لیکن اگر میری جماعت میں کسی نے بھی گڑبڑ کی تو وہ یہاں سے غائب ہو جائے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ پائے گا۔ میں آپ سب کو خبردار کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے چبوترے والی میز کو ایک جیتے جاگتے بچھڑے میں بدل دیا تھا اور پھر اسے واپس میز بنا ڈالا۔ ان کے جادوئی کرتب کو دیکھ کر سب کے سب طلباء بے حد محظوظ ہو گئے، اور وہ بھی ایسا ہی کچھ کرنے کے لیے بےتابی دکھا رہے تھے، لیکن جلد ہی انہیں تلخ حقیقت سے آشنائی ہو گئی کہ وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فرنیچر کو جانوروں میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کڑی محنت اور طویل مسافت طے کرنا ہوگی۔ بہت سی مشکل جزیات کو لکھوانے کے بعد پروفیسر میگونگل نے طلباء کو ماچس کی ایک ایک تیلی دی، اور انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی چھڑی کے استعمال سے تیلیوں کو سلائی کی سوئیوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ جماعت کا وقت ختم ہونے پر صرف ہرمائنی ہی ایک ایسی طالبہ تھی جسے تیلی کو سوئی میں بدلنے میں کامیابی ہوئی، جبکہ باقی ساری جماعت ہونقوں کی طرح منہ پھاڑے بیٹھی تھی۔ پروفیسر میگونگل نے جماعت کے سبھی طلباء کو دکھایا کہ کس طرح یہ سفید چاندی جیسی ہو گئی تھی اور اس میں نوک نکل آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہرمائنی پر ستائشی مسکراہٹ ڈالی تھی، جو ہرمائنی گرینجر کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ ہر طالب علم اور طالبہ جس جماعت میں واقعی جانے کا خواہش مند دکھائی دیتا تھا، وہ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن سے متعلقہ تھی، مگر پروفیسر کوئرل کی اس باقی گفتگو ایک طرح کی مذاق ہی ثابت ہوئی۔ جماعت میں لہسن کی تیز اور ناگوار بدبو بھری ہوئی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس خون آشام بھوت کو دور بھگانے کے لیے تھی جس سے پروفیسر کوئرل رومانیا کی تاریک جنگل میں ملے تھے۔ وہ اب بھی ڈرتے تھے کہ وہ خون آشام بھوت کسی دن انہیں پکڑنے کے لیے پھر آ سکتا ہے۔ کوئرل نے طلباء کو بتایا تھا کہ انہیں یہ پگڑی ایک افریقی شہزادے نے تحفتاً دی تھی، جس کی جان انہوں نے 1000 سالہ آدم خور مردے سے بچائی تھی، مگر طلباء کو ان کی کہانی پر یقین نہیں ہوا تھا۔ جب سیمس فینیگن نے بڑے تجسس کے ساتھ اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنا چاہی کہ پروفیسر کوئرل نے اس آدم خور مردے سے کس طرح مقابلہ کیا تھا، تو وہ دوسری طرف منہ کر کے موسم کے حال پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ طلباء نے یہ محسوس کیا کہ کوئرل کی پگڑی میں ایک عجیب سی ناگوار بو آتی تھی۔ ویزلی جڑواں بھائیوں کا کہنا تھا
کہ وہ شرط لگا سکتے ہیں کہ پگڑی کے اندر اور کچھ نہیں، لہسن کی پوتیاں بھری ہوئی ہیں، تاکہ پروفیسر کورل جہاں بھی جائیں محفوظ رہ سکے۔ ہیری کو یہ جان کر بہت راحت ملی کہ وہ باقی طلباء سے میلوں پیچھے نہیں تھا۔ بہت سے بچے مغل خاندانوں سے آئے تھے اور اس طرح انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جادوگر اور جادوگرنیاں تھیں۔ سیکھنے کو اتنا کچھ تھا کہ رون جیسے جادوگر لوگ بھی ان سے بہت آگے نہیں جا پائے تھے۔ جمعہ کے دن ہیری اور رون کے لیے ایک اہم ترین دن تھا۔ ناشتے کے لیے بڑے ہال میں نیچے جاتے ہوئے وہ ایک بار بھی راستہ نہیں بھٹکے تھے۔ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہیری نے اپنے دلیے میں شکر ملاتے ہوئے رون سے پوچھا۔ سلیدرین کے ساتھ جادوئی مرکبات کے 2 پیریڈ ہیں۔ پروفیسر سنیپ سلیدرین فریق کے منتظم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ انہی کی جانبداری کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے۔ رون نے آہستگی سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ کاش پروفیسر میگونیگل بھی ہماری طرفداری کیا کرتیں، ہیری نے کہا۔ پروفیسر میگونیگل گریفنڈور فریق کی منتظمہ تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے ہی دن انہیں ڈھیر سارا ہوم ورک دے دیا تھا۔ اسی لمحے الوؤں کی ڈاک آ گئی۔ ہیری کو اب تک اس کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن پہلے دن جب لگ بھگ 100 الو ناشتے کے وقت بڑے ہال میں اچانک داخل ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ الو تب تک میزوں کے اوپر دائروی انداز میں منڈلاتے رہے جب تک انہیں ان کے مالک نہیں دکھائی دیے۔ وہ خط اور پیکٹ ان کی گودوں میں پھینک کر لوٹ جاتے تھے۔ ہیڈوگ ہیری کے لیے اب تک کچھ نہیں لائی تھی۔ یہ کئی بار آئی ضرور تھی، لیکن اس کے کانوں کو کتر کر اور تھوڑا ٹوسٹ کھا کر اسکول کے دوسرے حصوں میں بنے ہوئے الو خانوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے کے لیے چلی جاتی تھی۔ لیکن اس صبح وہ اڑتی ہوئی نمودار ہوئی اور سیب کے مربے اور شکردانی کے بالکل درمیان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جھٹکے سے ہیری کی پلیٹ میں ایک خط پھینکا۔ ہیری نے فوراً اسے پڑھتے ہوئے کھول لیا۔ لکھائی کافی خراب تھی، جیسے گھسیٹے مار کر لکھا گیا ہو۔ ڈیئر پوٹر، میں جانتا ہوں کہ جمعہ کے دن تمہیں آدھے دن کی پڑھائی کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ کیا تم 3 بجے کے قریب میرے یہاں آ کر میرے ساتھ ایک پیالی چائے پینا پسند کرو گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا پہلا ہفتہ کیسے گزرا۔ پہلی نشست میں ہی جواب لکھ کر ہیڈوگ کو دے دینا، ہیگرڈ۔ ہیری نے رون سے قلم ادھار لیا اور اسی خط کے عقبی حصے پر لکھ دیا، ہاں کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اور پھر اس نے ہیڈوگ کو خط کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہیری کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ہیگرڈ کے ساتھ چائے پینے کے لیے مشتاق تھا، کیونکہ جادوئی مرکبات کی جماعت اس کے لیے اب تک کی سب سے برا حادثہ ثابت ہوئی تھی۔ سال کے آغاز والی ضیافت میں ہیری نے سوچا تھا کہ پروفیسر سنیپ اسے ناپسندیدگی سے دیکھتے رہتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے۔ جادوئی مرکبات کی جماعت میں پہلے پیریڈ کے بعد وہ جان چکا تھا کہ وہ غلط تھا۔ پروفیسر سنیپ ہیری کو ناپسند ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ جادوئی مرکبات کی جماعت ایک تہخانے میں منعقد ہوتی تھی۔ قلعے کے بالائی حصے کی نسبت اس جگہ زیادہ ٹھنڈک اور خنکی کا قبضہ تھا۔ دیواروں میں بنے ہوئے شیلفوں میں ہر طرف شیشے کے مرتبان رکھے ہوئے تھے، اور ان میں مرے ہوئے جانور اچار کی طرح تیرتے ہوئے دکھائی نہ بھی دیتے تو بھی یہ جگہ بہت ڈراؤنی لگتی۔ پروفیسر فلیٹوک کی طرح پروفیسر سنیپ نے بھی رجسٹر نکال کر جماعت کی حاضری لگائی، اور فلیٹوک کی ہی طرح وہ بھی ہیری کے نام پر آ کر ٹھہر گئے۔ ارے ہاں، انہوں نے دھیرے سے کہا، ہیری پوٹر، ہمارا نیا ہیرو۔ ڈریکو میلفوئی اور اس کے دوست کریب اور گوئل منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے۔ سب کے ناموں کو پکارنے کے بعد سنیپ نے جماعت کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں ہیگرڈ کی طرح چمکتی سیاہ تھیں، مگر ان میں ہیگرڈ جیسی نرمی اور شگفتگی نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں سرد اور گہری تھیں، جنہیں دیکھ کر اکثر تاریک سرنگ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ یہاں پر جادوئی مرکبات بنانے کا اہم ترین علم اور رقیق سائنس سیکھنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کی آواز سرگوشی سے کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن طلباء کو ہر لفظ سنائی دے رہا تھا۔ پروفیسر میگونیگل کی طرح ہی سنیپ کے پاس بھی جماعت میں کسی تردد کے بغیر ہی خاموشی برقرار رکھنے کا فن موجود تھا۔ چونکہ یہاں پر چھڑی ہلانے کا کوئی غیر معمولی کام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے تم میں اکثر کو یہ یقین ہونا ہوگا کہ یہ بھی جادو ہی ہے
مجھے امید ہے کہ تم لوگ ابلتی ہوئی کڑاہی سے اٹھتے ہوئے لہراتے دھوئیں کی دلکشی کو کبھی سمجھ پاؤ گے یا انسان کی رگوں میں جانے والے سیالوں کی نازک قوت کو پہچان پاؤ گے جو دماغ کو قابو میں کر لیتے ہیں اور حواس پر چھا کر انہیں زائل کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں یہ سکھا سکتا ہوں کہ شہرت کے جن کو بوتل میں کیسے بند کیا جا سکتا ہے، عروج کی بلندیوں کو کیسے کشید کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ موت پر بند کیسے باندھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم اتنے بڑے نالائق ثابت نہ ہو پاؤ جنہیں مجھے عام طور پر پڑھانا پڑتا ہے۔ اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ہیری اور رون بازو اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہرمائنی گرینجر اپنی نشست کے کنارے پر کھسک آئی تھی اور یہ ثابت کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی کہ وہ نالائق نہیں تھی۔ پوٹر، اسنیپ نے اچانک کہا، اگر میں سوسن سفید کی جڑ کے صفوف کو الفسنتین کے خسیاندے میں ملاؤں گا تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کون سی جڑ کے صفوف کو کس کے خسیاندے میں؟ ہیری نے رون کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بھی اتنی ہی ہوائیاں اڑ رہی تھیں جتنی کہ ہیری کے چہرے پر۔ ہرمائنی کا ہاتھ ہوا میں تلوار کی طرح کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتا جناب، ہیری نے دھیمے سے کہا، شہرت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اسنیپ نے بھپتی کسی۔ انہوں نے ہرمائنی کے تنے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ ہم ایک بار اور کوشش کرتے ہیں پوٹر، اگر میں تم سے زہر مہرہ لانے کے لیے کہوں تو تم اسے کہاں تلاش کرنے جاؤ گے؟ ہرمائنی نے اپنے ہاتھ کو اتنا اونچا اٹھا لیا تھا جتنا کہ وہ اپنی نشست سے اٹھے بنا اٹھا سکتی تھی، لیکن ہیری کو اس بات کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ زہر مہرہ کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ وہ میلفوئی، کریب اور گوئل کی طرف نہ دیکھے جو ہنسی کے مارے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا جناب، ہیری نے پھسپھسے انداز میں کہا۔ ایسا لگتا ہے یہاں آنے سے پہلے تم نے کتابیں کھول کر بھی نہیں دیکھی، ہے نا پوٹر؟ پروفیسر اسنیپ نے صفاقانہ لہجے میں مسکرا کر کہا۔ ہیری نے ان سرد آنکھوں میں سیدھے دیکھنے کے لیے اپنی پوری قوت مرتکز کی۔ اس نے ڈرسلی گھرانے میں اپنی کتابوں کو کھول کر پڑھا تھا، مگر کیا اسنیپ اس سے یہ امید باندھے بیٹھا تھا کہ اسے ایک نظر میں ہی 1000 جادوئی جڑی بوٹیاں اور پھپوندیاں نامی کتاب میں لکھے ہوئے ہر ایک سطر ازبر ہو چکی ہوگی؟ اسنیپ نے ایک بار پھر ہرمائنی گرینجر کے ہوا میں لہراتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پوٹر، اچھا یہ بتاؤ، ناک پھنی اور بھیڑیا دانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس بار ہرمائنی گرینجر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ تہ خانے کی چھت کو چھونے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جناب، ہیری نے دھیرے سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہرمائنی جانتی ہے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کچھ بچے اس بات پر ہنس پڑے۔ ہیری کی نگاہ سیمت سے جا ٹکرائی جس نے اسے آنکھ ماری۔ بہرحال اسنیپ اس بات سے خوش نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہرمائنی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اور پوٹر، تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ افسنتین اور سوسن سفید کے جڑ کی صفوف کو افسنتین کے خسیاندے میں ملانے سے گہری نیند لانے والا سیال بنتا ہے جو نہایت طاقتور اثرات رکھتا ہے، اسی لیے اسے زندہ موت کا گھونٹ کہا جاتا ہے۔ زہر مہرہ ایک پتھر کا نام ہے جو بکرے کے معدے سے نکالا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر زہروں سے بنتا ہے۔ جہاں تک ناک پھنی اور بھیڑیائی دانے کا سوال ہے تو یہ دونوں ایک ہی پودے کے نام ہیں جسے ایکونائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو تم لوگ اسے لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اچانک چرمائی کاغذ اور قلم نکالنے کی آوازیں تہ خانے میں گونج اٹھیں۔ اس آواز کے اوپر اسنیپ نے کہا، اور پوٹر، تمہاری بدتمیزی کے لیے گریفنڈور کا ایک پوائنٹ کاٹ لیا جاتا ہے۔ جادوئی مرکبات کا سبق جب آگے بڑھا تو بھی گریفنڈور کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ دکھائی نہیں دیا۔ اسنیپ نے ان کی جڑی بوٹیاں بنا دیں اور انہیں چھالے دور رکھنے والے ایک آسان سے جادوئی سیال بنانے کا کام سونپ دیا۔ اسنیپ اپنے لمبے کالے چوغے میں چاروں طرف گھوم کر دیکھتا رہا کہ وہ سوکھی ہوئی کھجوٹ یعنی بچھو بوٹی اور سانپ کے زہریلے دانت کے صفوف کو کس طرح سے تول رہے ہیں۔ ڈریکو میلفوئی کو چھوڑ کر انہوں نے ہر ایک پر نکتہ چینی کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میلفوئی کو پسند کرنے لگے تھے۔ جب وہ سب کو یہ بتا رہے تھے کہ میلفوئی نے اپنے سینگ والے گھونگوں کو کتنا اچھی طرح سے ابالا تھا،
اسی وقت سبز دھوئیں کا ایک تیزابی بادل اٹھا اور کمرے میں ایک سنسناتی ہوئی آواز بھر گئی۔ نیویل نے نہ جانے کیسے سیمس کی کڑاہی کو ایک موڑے گولے میں بدل دیا تھا اور کڑاہی میں بھرا سیال پتھر کی فرش پر بکھر رہا تھا۔ اس سیال کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے جوتوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ کچھ ہی پل ہی پوری جماعت اپنے اپنے سٹولوں پر کھڑی ہو گئی، جبکہ نیویل جو کڑاہی کے گرتے ہی اس کے گرم سیال میں بری طرح نہا چکا تھا، اب درد کے مارے بری طرح کراہ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پیروں پر ہر جگہ سرخ پھوڑے ہو گئے تھے۔ احمق لڑکے، سنیپ نے گرجتے ہوئے کہا اور اپنی چھڑی کو ایک بار گھما کر فرش پر پھیلے ہوئے سیال کو صاف کر دیا۔ مجھے لگتا ہے تم نے کڑاہی کو آگ پر سے اتارنے سے پہلے ہی اس میں خار پشت کے کانٹے ملا دیے تھے۔ نیویل بری طرح بلکنے لگا۔ اب پھوڑے اس کی ناک کے چاروں طرف ابھرنے لگے تھے۔ اسے ہسپتال لے جاؤ، سنیپ نے سیمس کو غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ ہیری اور رون کی طرف مڑا جو نیویل کے پاس والی میز پر کام کر رہے تھے۔ اور پوٹر، تم نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس وقت کانٹے نہیں ملانا چاہیے؟ تمہیں ایسا لگا ہوگا کہ اگر وہ غلطی کر دے گا تو تمہارا کام زیادہ اچھا دکھائی دے گا، ہے نا؟ پوٹر، تم نے گریفنڈور کا ایک پوائنٹ اور کم کر دیا ہے۔ یہ سراسر بے انصافی تھی اور ہیری نے بحث کرنے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن رون نے کڑاہی کے پیچھے سے اس کے پیر پر اپنا پیر مار دیا۔ بات کو آگے مت بڑھاؤ، میں نے سنا ہے کہ پروفیسر سنیپ بہت برے ثابت ہو سکتے ہیں، وہ دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ جب وہ لوگ 1 گھنٹے بعد تہخانے کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہے تھے تو ہیری کا دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا اور اس کا ماضی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پہلے ہی پیریڈ میں اس نے گریفنڈور کے 2 پوائنٹ گوا دیے تھے۔ پروفیسر سنیپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ دل پر مت لگاؤ ہیری، رون نے جلدی سے کہا۔ سنیپ ہمیشہ فریڈ اور جارج کے بھی اسی طرح پوائنٹ کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل کر ہیگرڈ سے مل سکتا ہوں؟ 3 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے جب وہ قلعے سے نکل کر وسیع و عریض میدان عبور کرنے کے لیے چل دیے۔ ہیگرڈ تاریک جنگل کے کنارے پر لکڑی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ سامنے والے دروازے کے باہر ایک اڑی کمان اور جوتے کے غلاف کی جوڑی رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہیری نے دروازے پر دستک دی تو انہیں اندر سے زبردست ہلچل کی سی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ایک کتے کے تیز بھونکنے کی آواز بھی۔ پھر ہیگرڈ کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، پیچھے ہٹو فینگ، پیچھے ہٹو۔ ہیگرڈ نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو انہیں درز میں سے اس کا بڑا اور بالوں بھرا چہرہ دکھائی دیا۔ رک جاؤ، پیچھے ہٹو فینگ۔ ان کے اندر داخل ہوتے وقت وہ بورہاؤنڈ نسل کے ایک بھاری بھرکم کتے کا پٹا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ چھت پر گوشت کا لوتھڑا اور جنگلی مرغیاں الٹی لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک تانبے کی کیتلی ابل رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک بڑا سا بستر تھا جس پر پیوند لگا گدا بچھا ہوا تھا۔ آرام سے بیٹھو، ہیگرڈ نے کہا اور فینگ کو چھوڑ دیا جو سیدھے رون کی طرف لپکا اور اس کے کان چاٹنے لگا۔ ظاہر تھا کہ ہیگرڈ کی ہی طرح فینگ بھی اتنا خونخوار نہیں تھا جتنا کہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ رون ہے، ہیری نے ہیگرڈ کو بتایا جو چائے کی بڑی کیتلی میں ابلتا ہوا پانی ڈال رہا تھا اور ایک پلیٹ میں کیک کے ٹکڑے رکھ رہا تھا۔ ایک اور ویزلی ہے نا؟ ہیگرڈ نے رون کو چٹاخوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آدھی زندگی تمہارے جڑوا بھائیوں کو جنگل سے دور ہٹاتے بھگاتے گزری ہے۔ کیک کے سخت ٹکڑوں نے ان کے دانت قریباً توڑ ہی دیے تھے، لیکن ہیری اور رون نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے انہیں وہ سچ مچ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ہیگرڈ کو اپنی جماعت کی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ فینگ نے ہیری کے گھٹنے پر اپنا سر ٹکا لیا اور اس کے کپڑوں پر رال ٹپکانے لگا۔ جب ہیگرڈ نے فلچ کی دھمکی کا حال سن کر اسے بڑھان کی کہا تو ہیری اور رون بہت خوش ہوئے۔ اور جہاں تک اس بلی مسز نورس کا سوال ہے، میری خواہش ہے کہ میں کسی دن اس کی ملاقات فینگ سے کروا ہی دوں گا۔ تم جانتے ہو، جب بھی میں اسکول جاتا ہوں وہ ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے، میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ فلچ نے خاص طور پر اسے اس کام پر لگا رکھا ہے۔ ہیری نے ہیگرڈ کو پروفیسر سنیپ کی جماعت کے بارے میں بتایا۔ رون کی طرح ہیگرڈ نے بھی ہیری کو سمجھایا کہ وہ اس کی فکر مت کرے،
کیونکہ اسنیپ سبھی طلبہ سے چڑھتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے سچ مچ نفرت کرتے ہیں۔ ہیری نے کہا۔ میں نہیں مانتا، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ہیگرڈ نے انکار میں سر ہلایا۔ ہیری نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بولتے وقت ہیگرڈ نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ اور تمہارے بھائی چارلی کا کیا حال ہے؟ ہیگرڈ نے رون کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے وہ بڑا پسند آیا تھا، جانوروں کے معاملے میں اس کا مقابلہ نہیں تھا۔ ہیری سوچنے لگا کہ کہیں ہیگرڈ نے جان بوجھ کر تو موضوع نہیں بدل دیا۔ جب رون ہیگرڈ کو چارلی اور ڈریگن والے کام کے بارے میں بتا رہا تھا تو ہیری نے کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھا لیا جو ٹیکوزی کے نیچے میز پر پڑا ہوا تھا۔ یہ روزنامہ جادوگر کا ایک تراشا تھا۔ گرنگوٹس میں تیجوری توڑنے کی کوشش۔ 31 جولائی گرنگوٹس میں نامعلوم افراد کی تیجوری توڑنے کی واردات پر تفتیش ابھی تک جاری ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ یہ یقیناً شیطانی جادوگروں یا جادوگرنیوں کا ہی کام ہے۔ گرنگوٹس کے نگران گوبلن نے آج دعویٰ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں چرایا جا سکا۔ جس تیجوری کو توڑا گیا تھا اسے اسی دن کچھ دیر قبل ہی خالی کر دیا گیا تھا، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس میں کیا تھا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کریں، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ گرنگوٹس کے ترجمان گوبلن نے ایسا ہی آج دوپہر کہا تھا۔ ہیری کو یاد آیا کہ رون نے اسے ریل گاڑی میں بتایا تھا کہ کسی نے گرنگوٹس کو لوٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن رون نے تاریخ نہیں بتائی تھی۔ ہیگرڈ، ہیری نے کہا، گرنگوٹس میں واردات میری سالگرہ والے دن ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اسی وقت ہو رہا ہو جب ہم لوگ وہاں پر تھے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس بار ہیگرڈ نے ہیری سے نظریں بالکل نہیں ملائیں، بلکہ گھرگھراتے ہوئے کیک کا ایک اور ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیری نے ایک بار پھر تراشا پڑھا۔ جس تیجوری کو توڑا گیا تھا اسے اسی دن کچھ دیر قبل ہی خالی کر دیا گیا تھا۔ ہیگرڈ نے تیجوری نمبر 713 کو خالی کیا تھا۔ اگر آپ اسے خالی کرنا کہیں، یعنی کہ اس گندے سے پیکٹ کو باہر نکالنا، کیا چوروں کو اسی پیکٹ کی تلاش تھی؟ جب ہیری اور رون رات کے کھانے کے لیے قلعے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے جیبوں میں کیک کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، جنہیں لینے کے لیے وہ جھجک کے باعث ہیگرڈ کو منع نہیں کر پائے تھے۔ ہیری نے سوچا کہ اس کی جماعت میں اسے سوچنے کے لیے اتنا سامان نہیں ملا تھا جتنا اسے ہیگرڈ کے ساتھ چائے پینے میں مل گیا تھا۔ کیا ہیگرڈ نے وہ پیکٹ صحیح وقت پر نکال لیا تھا؟ وہ پیکٹ اب کہاں تھا؟ اور کیا ہیگرڈ پروفیسر سنیپ کے بارے میں ایسا کچھ جانتا تھا جو وہ ہیری کو بتانا نہیں چاہتا تھا؟